سدرا کو میں پہلی بار اپنی کزن کی شادی پر ملا تھا۔ وہ اسلام آباد کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونی فیلو بھی تھی۔ دیکھتے ہی مجھے وہ بہت اچھی لگی اور میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے گھر رشتہ بھیجیں۔ تو میں نے کزن کی شادی کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئے اور جلدی ہی ہماری منگنی بھی ہو گئی۔ ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ سدرا کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ سدرا لاہور کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹر کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی اور ہماری فون پر بات ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بہت دفعہ بولا کہ مجھے تم سے ملنا ہے، مگر وہ ملنے سے منع کر دیتی۔ وہ کہتی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں۔ اس کی ان باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا۔ اس طرح ہماری بات کافی دیر تک ہوتی رہی، لیکن پھر میری چھٹی ختم ہو گئی۔ میں کینیڈا کی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اسے بولا کہ میں جانے سے پہلے بس ایک دفعہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بہت زیادہ کہنے پر اس نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایئرپورٹ پر ملنے آؤں گی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری فلائٹ 4 بجے کی تھی، لیکن میں ایئرپورٹ پر 11 بجے ہی پہنچ گیا اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر میں نے اسے کال کی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ کچھ دیر بعد پھر سے میں نے اسے کال کی۔ اس بار اس نے کال اٹھائی اور بولی میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرتے کرتے 3 بجے کا ٹائم ہو گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر میں نے اسے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں اسے ملے بغیر ہی کینیڈا چلا گیا۔ ابھی وہاں پہنچا ہی تھا تو میں نے پھر سے اس کے نمبر پر کال کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا کیونکہ وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی اور نمبر بھی بند تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اچانک میرے گھر سے کال آ گئی۔ کہنے لگے کہ سدرا کے گھر والے آئے تھے اور منگنی توڑ کر چلے گئے۔ یہ بات سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں تو بس اس سے ملنا چاہتا تھا، اور ایسا کیا ہو گیا جو انہوں نے ایسا کیا۔ میں نے کمپنی میں چھٹی کی درخواست دی اور پھر سے پاکستان واپس آیا اور آتے ہی سدرا کے گھر چلا گیا۔ ان سے منگنی توڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سدرا نے خود ہی بولا تھا کہ میں مر جاؤں گی لیکن وہاں شادی نہیں کروں گی۔ ایسا بول کر وہ واپس لاہور چلی گئی۔ یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کزن کو کال کی اور اسے بولا کہ مجھے سدرا سے ملنا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو لاہور آئی ہی نہیں۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا اور ہسپتال چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں اسے ڈھونڈنے نکلا۔ 2 دن کے بعد مجھے میری کزن کی کال آئی تو وہ مجھ سے کہتی ہے آپ جلدی سے لاہور آ جائیں، آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تو میں جلدی سے لاہور چلا گیا اور جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا
تو سدرا سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میری جان میں جان آئی۔ تو پھر میری کزن نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یونیورسٹی کے ایک لڑکے کو سدرا پسند کرتی تھی، وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن سدرا جب پریگننٹ ہو گئی تو وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ سدرا نے اسے بہت روکا، لیکن وہ پھر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور اس وجہ سے سدرا ڈپریشن میں رہنے لگی۔ ساری رات روتی رہتی تھی۔ سدرا بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ اچانک سے رونے لگی اور میرے پاؤں میں پڑ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میں تو مرنے والی تھی، لیکن آپ میری زندگی میں آئے اور میں پھر سے جینے لگی۔ میرے ذہن میں اس کی وہ باتیں آ رہی تھی کہ جب میں اس کو ملنے کا بولتا تو کہا کرتی تھی کہ یہ ناجائز ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی اور واپس آ گیا، اور واپس آتے ہی میں دوبارہ سے کینیڈا چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد اچانک میری کزن کی کال آئی اور اس نے بولا کہ سدرا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے اسے بولا کہ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اور کال کاٹ دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے میری کزن کی کال آئی اور اس نے بولا کہ بس ایک بار میری پوری بات سن لیں، پھر چاہے آپ بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی۔ میں نے کہا جی بولیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس دن ہم نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی تھی، دراصل سدرا کو کینسر ہے، اور اس دن وہ ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ اس دن ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ دی تھی اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ میں اپنی وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے سدرا نے آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، اور اپنی آخری سانسوں میں بھی وہ آپ کا نام لے رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، لیکن افسوس میں اسے آخری بار دیکھ بھی نہ پایا، کیونکہ میرے آنے سے پہلے ہی اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی کہانیاں بھی مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔